وہ تو نامحرم ہے اس کا، تو اس کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوگا، اب دیکھیں جب تک یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے پھر اس کو آپ کریں کہ نہ کریں۔ نہیں مجھے یہاں یہ بتائیے، ہم نے پہلے کی کوئی بات روکی؟ اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ دیکھیں ایک جب دو لڑکی لڑکے کی آپس میں چلتی ہے، آپس میں ان کی وہ جو سلسلہ ہوتا ہے، جو باتیں کا کتنی چاہت ہوتی ہے ان کے اندر، ہاں جی، وہ ماں کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے، باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو ایک دم عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ محبت تو ختم ہوگی۔ محبت کیوں کہ حرام میں چاہت ڈال دی اس نے، اور جیسے ہی حلال آیا تو ویسے ہی دلوں میں، کیونکہ شیطان نے تو اب کہنا کہ نہیں نکاح نہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا یہ بات یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے۔ خیال آ سکتا ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر شیطان کو کیا ہے، وہ کہ ان معاملات میں وہ تو عدو مبین ہے، وہ تو کرے گا ہر خیر کے معاملے میں، اس کی خرابی کرنی ہے، ہر خیر کے معاملے کوشش کرنی ہے، ہر خیر کے معاملے۔ جی اب یہ تو ہے بڑا یہ قیمتی ہے، ہاں جی، کہ تعلق میں جب وہ شریعت کے خلاف تھا، اس میں بڑا رچاؤ تھا، بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اور سارے چاہ پورے ہو گئے، نکاح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، باپ کو مارنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو ویسے ہی فاصلے پیدا ہو گئے، کیونکہ اب وہ جو بھی گفتگو کرے گا یا کرے گی وہ تو حلال ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس وقت جو تھا وہ حرام، کیونکہ وہ اس وقت اس کا نامحرم تھا۔ اب محرم ہے، اس کا شوہر ہے، فون پہ بات کرے، ٹی وی پہ دیکھے، اس کو پاس جائے، جو مرضی کرے، یہ دیکھنے والی باتیں ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا علاج ایک گھر میں 4-5 بچی ہیں، جی جی، اچھا ایک شیطان کا سب سے بڑا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ رشتہ آیا، اب بچیاں سامنے بیٹھی تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی ہم تو سب سے چھوٹی سے کریں گے۔ جی اب ان والدین سے میری گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے علاج بتا رہا ہوں، یہ بڑا اہم کلچرل ایشو ہے جس کی طرف آپ بات کرنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بچیاں 4-5 جوان ہیں، جی ٹھیک، بیانہ میں نے سب کو ہے، جی ٹھیک۔ اب شیطان جو ہے وہ ماں باپ کے ذہن میں یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی لوگ کی کہیں گے، بڑی اتھے بیٹھی رہی ہے تو انہوں چھوٹی نے پہلے ویہ دی، وہ بھی سارے ان چھوٹی، جی ٹھیک، سارے سب سے چھوٹی 20 جوان ہے، جی ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سے کرنا ہے، بسم اللہ، جی ٹھیک۔ یہ پتھر ہٹ گیا۔ اچھا ایک کلچرل جو پرابلم ہے یعنی اسی سوسائٹی میں، ہمارے ہاں رشتہ جو لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا، بڑی بیٹی کا پہلے نہیں ہوا، کوئی خرابی ہوگی اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ ایک ایشو تو لوگ لے کر آتے ہیں۔ یہ سوچ ہے، جب میں توکل کروں گا، جی جی، جب حکم پر چلوں گا، جی ٹھیک، تو پھر رحمت اوپر سے آئے گی، بے شک، برکات اوپر سے آئیں گی۔ جی ٹھیک، مجھے حکم ہے کہ بچوں کو بیاہ دو۔ جی ٹھیک، اب ایک سلسلہ چل نکلا، جی ٹھیک، میں سوال پیدا ہونے ہی نہ دوں، جی ٹھیک، چھوٹی کا کر دیا، صحیح، ایک پتھر ہٹ گیا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ، انشاءاللہ دوسرا بھی آئے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، توکل تو کریں نا۔ جی ٹھیک، اب 22 سال سے رشتے آنے شروع ہوئے، اب ساری بچی، آخری بچی جو ہے وہ 37 سال کی ہو گئی ہے، اس تکرار میں کہ نہیں پہلے بڑی دا پھر چھوٹی دا، جی ٹھیک، جی ٹھیک، پہنچ گئی ایک 45 پر اور ایک 37 پر۔ غلطی والدین کی ہے، غلطی والدین کی نہیں، لوکی کی کہیں گے، یہ لوگوں کے کہنے پہ نہیں جانا، لوگ چھوٹے اللہ بڑا، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اللہ کا حکم کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے، اب یہ جو کلچرل جو ہمارے سسٹم ہے اس میں اس کے توڑ بھی تو ہے نا ہمارے پاس، ہم نے توڑنا بھی ہے تو ہے نا اس کا، کہ ہم اس کے سامنے ہینڈز اپ ہو جائیں، ہاں، لیکن دلوں میں اس میں ڈالنی ہے، اس پر یہ حوصلہ تو لوگوں کو ملے نا جی، وہ بیاہیں ان کو، ہاں، بسم اللہ چھوٹی بچی کا پہلے رشتہ آ گیا ہے، بسم اللہ، اس کو کروا دیا۔ میں کہتا ہوں دیکھو پھر اس کی رحمت کیسے ہے۔ جی ٹھیک ہے، شیطان نے تو اسی پتھر کو تو آگے لے کر چلنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ پر بھروسہ کر کے نوفل 2 پڑھو، استخارہ کرو، بس جو دل میں اللہ کی مدد۔ بھول نہ جاؤں کہ ایک پروگرام ہم نے آپ سے استخارے کا بھی لینا ہے انشاءاللہ، وہ ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر میں سلفی ہوس نہ گیا، پھر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں اچھا یہ اچھا اس میں ایک اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 10% ہے معاملہ ایسا کہ رشتوں کی بندش بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا حسد کی بنا پر یہ کام ہو جاتا ہے، جی ٹھیک، بعض اوقات خاندان میں یا محلے میں
کسی لڑکے کو یا ان کے خاندان کو لڑکی پسند آ گئی، جی ٹھیک، انہوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کیا نہیں جی ہم برادری سے باہر نہیں دیتے، کسی وجہ سے، یا کوئی تکرار ہوگی. پھر بعض ایسے خبیث صفت لوگ ہوتے ہیں جی ٹھیک، جو کہ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، وہ بابا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کریں گے، وہ حرام خور جو ہے، ہاں وہ حرام خور کرے گا، وہ کہے گا نہیں جی ان بیٹھی رہے ساری زندگی لے کے، وہ پھر جادو کر دیتا ہے. اچھا اس جادو سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ مختلف صورتیں ہیں، میں اس کی نہیں بتاتا کیونکہ اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہے ناظرین کا نا. جی ٹھیک، دیکھیں کچھ ایسے شیاطین بھی دیکھتے ہوں گے نا جو پھر اس کو لے کر آگے چل جاتے ہیں. یہ خاص کر ہمارے معالجین کو کلو نہیں دینا چاہتا. جی میں ان کو وہ چیز نہیں دینا چاہتا نا. یہ تو معمولی نقطے ہوتے ہیں، معمولی سا عمل ہوتا ہے، اچھا بالکل معمولی سا عمل ہوتا ہے، اور شیطان لیے بیٹھا ہے، تیار ہے، جیسے اس نے مجھے کہنا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. اچھا اس کو قوت جیسے نظر لگتی ہے، نظر خود بخود نہیں لگتی جب تک پیچھے انسان یا جن کی قوت اس جن کو شیطان کو نہ ملے. جی ٹھیک، پھر وہ جا کر اس پر ہٹ ہوتی ہے، اس بندے پر جس کو نظر لگتی ہے. یہ ایک علیحدہ گیس آ رہی نہیں جی، گیس ہاں یوز میں لگا، جی حالانکہ وہ ایک اتنی سی دیا چلائی ہے، ہاں جی جلے گی تو گیس کی قوت کا اظہار ہوگا، ورنہ دبے گا تو بجلی آئے گی. اللہ. جب تک نہیں وہ قوت محفوظ ہے، پیچھے ہے. اللہ یہ چیز ہے، یہی سارا کچھ اس پہ ہے. جی ٹھیک، اچھا یہ جو ہے اس کا بھی توڑ یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے رب سے رجوع کرنا ہے. پھر اس کے لیے مختلف طریقے ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلے بچی کو دیکھا کہ بچی کو جیسے ہی کوئی رشتہ آتا ہے ایک دم اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بعض یہ شیاطین کی وجہ سے یہ تکلیفیں جو ہے نا جس کو ڈاکٹر وغیرہ کہہ دیتے ہیں یہ ہارمون کا مسئلہ ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس سوالات، چہرہ دانا نکل آئے، چہرہ کالا ہو گیا، بال نکل آتے ہیں، جسم بے ڈول ہو جاتا ہے، مینسز کا سسٹم خراب ان کا ہو جاتا ہے سارا. یہ سب یہ شیطانی ہے، یہ جناتی ہے سارا. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ہم کچھ مجرب بتاتے ہیں جی اور کچھ مصنون طریقے ہوتے ہیں. جی ٹھیک. سب سے پہلے ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، گھر میں جو بھی ہے 5 وقتہ جو نمازی ہے وہ دیکھیے اگر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو پہلے وہ اپنا وضو ایک برتن میں کرے. اچھا جی. برتن میں پورا وضو کریں گی. جی ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پورے کو گیلا کر کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ظاہری بات نہیں. جی ٹھیک. مخفی سا جو بھی ہے ہر چیز مل کے وہ بھی پانی اس میں وضو والے پانی میں ملا دیا. اچھا اب یہ جو ہے وہ جو منظر جس کو نظر لگی ہوئی ہے چاہے جن کی ہے چاہے کسی فرد کی ہے، اور یہ جادو پر بھی اثر کرتا ہے اور یہ الحمدللہ اسیب پر بھی اثر کرتا ہے. جی ٹھیک. اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ ماں باپ بھائی جس کا بھی وہ پانی ہے وہ جا کر وہ بچی اپنے اوپر ڈالے، اپنے جسم کو اس سے گیلا کرے، یا وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے گیلا کر کے پھر اس کے بعد دوسرے پانی سے وہ نہا لے. 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار کر لے. انشاءاللہ تعالی یہ اثرات بجلی کی طرح ختم ہوں گے، جیسے بجلی ہوتی ہے اس طرح ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. چاہے جن کی نظر ہے چاہے کسی انسان کی نظر ہے. پانی غسل کا وہ جو آپ فرما رہے ہیں اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ نظر لگی کس کی ہے، ایک تو ہے نا کہ پتہ چل گیا، ہاں ایک تو پتہ چل گیا، ایک پتہ ہی نہیں ہے ایک پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی یہ کفایت کر دے گا کسی بھی بندے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پانی حضرت علی پر ڈال دیا تھا. اچھا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی ایک صحابی کے گھر میں گئے تو اس کے اوپر ڈالا تھا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. کوئی بندہ بھی اپنا پانی دے سکتا ہے. جی ٹھیک. یہ تو وہ تو حدیث ہے نا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی عامر بن ربیعہ کی، تو اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کے بھائی اس سے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے دانستہ میں کون تھا وہاں پر؟ آئے تو بہت ہوں گے. انہوں نے بولا میرے حساب سے نا جب عامر آئے ہیں نا عامر بن ربیعہ تو پھر آپ نے عامر ربیعہ کو بلایا، پھر اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا بھائیوں کو قتل کرتے ہو، کیوں نہیں برکت کی دعا دی؟ اس کے لفظ قتل کرنے والے تھے. وہ ان کو دیکھ کر تعریف کی. اس نے یہ بولا، اس نے بولا کہ سبحان اللہ، یہ تو لفظ بولا ہی نہیں نا. کہنے لگے کہ 7 پردوں میں چھپی دوشیزہ کا جسم نہیں لگتا ایسا جسم. اسی وقت وہ تڑپنا شروع ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر پانی دو، جی ٹھیک، تو انہوں نے پانی دیا اور پھر اس سے تو ٹھیک، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جی ٹھیک، اسی طرح اب گم نظر ہے ایک بندہ شادی پہ جاتا ہے، جی ٹھیک، میں آپ کو ایک وہاں تو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں، آپ جائیں کسی مجلس میں گئے ہیں، آتے ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، قے آنے شروع ہو گئے ہیں جی جی بغیر کسی وجہ کے، جی جی ہم اس کو فوری طور پہ لیتے ہیں، یہ فوڈ پوائزن ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، فوری طور پہ آپ گھر سے کسی کا بھی وضو غسل کا پانی لے کر آپ نے اوپر ڈال، اچھا